تھا۔ یہاں کی پاور، یہاں کی معیشت، یہاں کی مالداری، یہاں کے ذخائر اور یہاں کی تمام دولتوں اور جائیداد پر انگریزوں کی نظر تھی اور انگریزوں کی للچائی ہوئی نگاہ اس ملک پر تھی۔ تو انگریز تاجر بن اس ملک میں آئے، تجارت کے بہانے سے اس ملک میں آئے اور آہستہ آہستہ یہاں کے لوگوں پر، یہاں کی حکومت پر انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ اچانک کوئی لڑائی نہیں ہو جاتی ہے، اچانک کوئی بہت بڑا محاذ قائم نہیں ہوتا ہے، بلکہ بڑے جنگ اور بڑے محاذ سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہوا کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے جنگیں ضرور ہوا کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ضرور ہوا کرتی ہیں۔ تو 1608 میں انگریز اس ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنے پیر کو پسارنا شروع کیا، اور 1608 کے بعد جب اس نے پیر پسارنا شروع کیا تو یہاں کی جو حکومت سراج الدولہ کی حکومت تھی بنگال میں، اس نے 1757 میں انگریزوں سے پلاسی کے میدان میں جنگ لڑی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی اور انگریز جیت گئے۔ اس کے بعد انگریزوں کا منوبل بڑھا، انگریزوں کی ہمت بڑھی، ان کا جذبہ بڑھا اور ان کے اندر جوش و ولولہ اور تیز ہو گیا۔ 1767 میں سے لے کر اور کچھ سالوں تک حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے والد تھے، سررنگا پٹنم میں انہوں نے میسور کے میدان میں انگریزوں سے 2 جنگیں لڑی ہیں 1767 کے بعد میں۔ جب 1782 میں ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا انتقال ہو گیا تو 1782 میں ٹیپو سلطان برسر اقتدار آئے اور 1782 سے 1799 تک انگریزوں سے جنگ کرتے رہے۔ آپ کو اندازہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ انگریز ٹیپو سلطان سے یا علماء کرام سے یا یہاں کے مسلمانوں سے کتنا خوف اور کتنا ڈرتا تھا، اور یہاں کے مسلمانوں کو آزادی، یعنی کہ یہاں کے مسلمانوں کو ہندوستان کو غلام بنانے کے راستے میں کتنا بڑا وہ کانٹا اور روڑا سمجھتا تھا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنوں ہی کی غداری سے سررنگا پٹنم میں 1799 میں شہید کر دیے گئے۔ جب 1799 میں ٹیپو سلطان علی شہید ہوئے تو ان کی لاش کے قریب بھی انگریزوں کو جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے جانچا اور پتھر اور ڈھیلے پھینک کر دیکھے کہ جب ٹیپو سلطان شہید مکمل طور پر شہید ہو گئے، مر چکے ہیں، ٹیپو سلطان کے لاش کے قریب میں اس کا سردار اور اس کا جنرل گیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے، آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید کے بعد اس کے لیے راستے بالکل کھل گئے تھے، اس کا راستہ بالکل صاف ہو گیا تھا، انگریزوں کا راستہ بالکل کلیئر اور صاف ہو گیا تھا۔ ان کے جذبے اور بڑھ گئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ ریاستوں پر اور نہ جانے کتنی ریاستوں پر انہوں نے قبضہ جمانا شروع کیا۔ جب ان کا ظلم آگے بڑھا، جب ان کی زیادتی ظلم و ستم آگے بڑھا تو 1803 میں ہندوستان میں جو سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت یا پھر جہاد کا فتویٰ دیا ہے تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کی سیڑھی میں بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کا فتویٰ دیا ہے۔ 1803 کے فتوے کے بعد میرے بھائیوں اور دوستوں، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، 1813 سے لے کر 1831 تک وہ ملک کے مختلف دورے کرتے رہے، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر، گوشے گوشے میں جا کر انہوں نے ہر ایک کو، باشندگان وطن کو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے قبائلی ہو، ہر ایک کو انگریزوں کے پنجے کو، انگریزوں کے ناپاک سازشوں ارادوں کے بارے میں بتلانا شروع کیا۔ اور 1831 میں بالا کوٹ کے میدان میں کتنے سینکڑوں آدمی کے ساتھ میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ 1833 کے بعد جب شہادت پاتے ہیں تو اس کے بعد اور زیادہ لوگوں میں غم و غصہ بڑھتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف مسلمان چاہے ہندو، ہر ایک کے اندر احساس اور شعور پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے پہلے کوشش کی اور لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور مسلمانوں کی محنت سے یہاں کے باشندگان وطن اور ہندو بھائیوں کے اندر بھی یہ جذبہ جاگا، ان کے اندر احساس جاگا، ان کے اندر شعور آیا کہ واقعی ہمارا یہ ملک غلام ہونے والا ہے اور غلامی کی زنجیر میں جکڑنے والا ہے۔ اس کے بعد 1920 سے
1857 میں سب لوگوں نے مل کر ہندوستان میں ہندو ہو چاہے مسلم ہو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے مل کر انگریزوں سے جنگ لڑی۔ یہ 1857 کی جو جنگ چھڑی تھی یہ میرٹھ کے میدان سے میرٹھ شہر سے شروع ہوئی اور بنگال اور یو پی اور دہلی اور پنجاب ہوتے ہوئے پورے ملک میں اس کی آگ لگی، اور 1857 میں انگریزوں نے ہمارے ملک کے یہاں کے باشندگان کو یہاں کے آزادی کے تلاشی اور متلاشی اور عاشقان کو انہوں نے شکست دی، اور انگریزوں نے 1857 کے بعد علماء کرام کو سولی پر لٹکانا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک تاریخی کتاب میں خود انگریز افسر لکھتا ہے کہ 1857 کے بعد ہم نے علماء کرام کو سولی پر لٹکانا شروع کیا اور ان کو زندہ آگ میں جلانا شروع کیا، اور صرف اتنا پوچھتے تھے کہ تم اس بات سے انکار کر دو کہ 1857 کے غدر میں تم شریک نہیں تھے، تو کسی بھی عالم دین نے ان کی بات کو نہیں مانا اور جان دینے پر تیار ہوئے، اور جان دینے کو سولی پر لٹکنے کو اور زندہ جل جانے کو گوارا کیا، لیکن ان کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ 1857 میں ہندو مسلم سکھ عیسائی کی ایکتا نے اگرچہ شکست ہو گئی تھی، لیکن یہ جذبہ اور جوش اور ولولہ پورے ملک میں آگ کی طرح پھیلا، اور پھر اس کے بعد ایک آندولن ہوئی اور تمام ہندو اور مسلمان بھائیوں نے مل کر انگریزوں کو بھگانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ہزاروں ہزار کی تعداد میں میرے بھائیوں اور دوستوں بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے ان کو انہوں نے جلا وطن رنگون برما کر دیا، اور ان کے جو بیٹے اور ان کے جو اولادیں تھیں ان کی اولادوں میں سے 19 لوگوں کی سر کو کاٹ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتے کے وقت میں پیش کیا کہ لیجیے آپ کے لیے ناشتہ تیار ہے۔ انگریزوں نے کم ظلم نہیں کیا، ہمارے باشندگان وطن ہمارے مسلم اور علماء کرام نے مل کر تمام لوگوں نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ عاشقان وطن اپنی جان دے گئے عظمتوں کا ہمیں آسمان دے گئے، عاشقان وطن اپنی جان دے گئے عظمتوں کا ہمیں آسمان دے گئے، غلامی کی ہر زنجیر کو توڑ کر ہمیں آزاد ہندوستان دے گئے۔ یہ جو تاریخ بتائی جاتی ہے چند ناموں کو لے کر یہ سراسر غلط ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں جہاں سکھوں کا، جہاں عیسائیوں کا، جہاں ہندوؤں کا، تو وہاں پہ مسلمانوں کا بھی بڑا کردار اور خاص طور پر علماء کرام کا بڑا کردار رہا ہے۔ اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جہاد کا فتویٰ نہ دیے ہوتے تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوا ہوتا، اور